بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فعل کے اوپر عربی میں تنوین آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا املا اور رسم الخط عربی گرامر یا عربی قاعدوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ابن خلدون نے، شبلی نے، ندوی نے، فلاں نے ان باتوں کی کیا توجیہ کی ہے کہ لنصفعن پر تنوین آئے گی یا نون آئے گا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آج توبہ کی ہے، آپ نے آج معافی مانگی ہے، آپ نے آج معذرت کی ہے۔ کس چیز پہ کی ہے؟ اگر آپ کی کوئی بات علم کی بات تھی جو آپ کے مطابق آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ویسے پہنچ نہیں سکی، تو آپ نے توبہ کیوں کی؟ آپ نے معافی کیوں مانگی؟ آپ نے اس لیے معافی مانگی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں نعوذ باللہ کوئی توہین کروں، کوئی گستاخی کروں، کسی کے اوپر بد زبانی بد کلامی کروں، لیکن لوگوں کو چونکہ ایسا محسوس ہوا ہے اور غیر ارادتاً میری نیت نہیں تھی، میرے الفاظ غلط ہو گئے، میرا مدعا غلط ہو گیا، میرا مقصد توہین نہیں تھا، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ انسان گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسی باتیں کہہ دے کہ جس کو لوگ سمجھے کہ توہین ہو گئی، لیکن حقیقت میں توہین نہیں ہوگی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ذرا بتائیے، یہ آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے کہ جس وقت ہم لوگ آپ کو آ کر یہ بتاتے تھے کہ یہ معصوم لوگ، یہ جنید حفیظ، یہ آسیہ بی بی، یہ سلمان تاثیر، یہ مشال خان، یہ لوگ جب انسانوں کی حیثیت میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے اور اس کو آپ گستاخی پر محمول کرتے ہیں، تو ان کو موقع دو وضاحت کا، ان کو بات کرنے دو، یہ بتائیں گے کہ نہیں، میرا تو ارادہ یہ نہیں تھا، میں تو کینیڈا اور کیلگری میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے آیا ہوں۔ تو مشال خان نے کیا یہ کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ رسول اللہ کی توہین کرنے آیا ہوں؟ جنید حفیظ آج جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ آسیہ بی بی کا بیان ذرا پڑھے سپریم کورٹ میں، کیا اس نے یہ کہا جب وہ بیٹھی پریس کانفرنس کر؟ سلمان تاثیر نے کیا یہ کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو آج پامال کرنے آیا ہوں؟ کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے، یہ ہم پر الزام ہے، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ اس وقت آپ نے کہا کہ اس طرح کے جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی گنجائش نہیں ہے تو کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز پر معذرت کر رہے ہیں آپ؟ میں کبھی نام نہیں لیتا، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن آج میں ذرا کھل کے نام لینا چاہتا ہوں۔ جس وقت آج سے 15 سال پہلے ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ قانون جو تمہارے ملک میں بنا ہوا ہے توہین رسالت کا اور 295 اس میں توبہ کی گنجائش کو تم لوگوں نے ختم کر دیا، یہ تمہاری فقہ کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کو تو چھوڑ دو، جو تمہاری فقہ ہے، فقہ حنفی، اس کے بھی خلاف ہے۔ کیا کہا مفتی منیب الرحمان نے؟ نہیں جی، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں غامدی صاحب، اور یہ تو گمراہ ہیں۔ کیا کہا اس وقت سرور جاس قادری نے؟ کیا کہا اس وقت مفتی نعیم نے؟ کن کن لوگوں نے فتوے نہیں دیے ہم لوگوں پر؟ یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں اور یہ ناموس رسالت کے دشمن ہیں اور یہ اس ملک میں اس کے اسلامی تشخص اور قوانین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کس نے کیا کیا باتیں نہیں کی؟ آپ بتائیے مجھے۔ وہ توبہ کی گنجائش اگر قانون میں موجود نہیں تھی تو کس قانون کے تحت آج آپ توبہ کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیں۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، ہماری محبت ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم پیٹی بھائی ہیں ہمارے، انہی مولویوں سے ہم اٹھے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ اگر ان لوگوں کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے لیے کس آسمان سے توبہ کی گنجائش اتر آئی؟ جو علماء کرام آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی توبہ کریں، آپ کس چیز پہ توبہ کریں؟ توبہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے توہین رسالت کے قانون میں۔ ہم نے یہ بتایا تھا، اس وقت بھی بتایا تھا کہ پڑھو اپنے فقہا کی جا کر کتابیں، پڑھو صحابہ کے اقوال، سب یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت اس طرح کی کسی توہین کا ارتکاب آدمی کر دیتا ہے، لوگوں کو لگتی ہے کہ توہین ہے، اس کو موقع دیا جائے گا اپنی وضاحت کا، اس کو توبہ کی گنجائش دی جائے گی۔ یہاں تک کہا فقہا نے کہ پوری زندگی دے دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اتنے دن دے دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اتنے مہینے دے دیں گے، اور پھر اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، میڈیا پر گفتگو میں تسلیم نہیں کرتے، اور نچ کی مجالس میں، کلاسوں میں ہمارے بڑے بزرگ ہیں، احترام کرتا ہوں، سر آنکھوں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب
کلاس کے اندر انہوں نے یہی تبصرہ کیا کہ جی فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ جب کوئی توہین کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور پھر مرتد کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو جو بات ہم کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے وہ تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی, اس کو تو کبھی قبول نہیں کیا گیا. لیکن آج گھر پہ بات آئی ہے تو جی میں توبہ کرتا ہوں. کس چیز کی توبہ کرتے ہیں آپ؟ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے بقول. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی دردمندی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے علماء کا, کہ اپنے گھر پہ بات آئے تو اب سارے علماء آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ نہیں جی مقصد یہ نہیں تھا, ان کو توبہ کرنی چاہیے, بات غلط ہو گئی. اور بھائی یہ جملہ آپ لوگوں کی زبانوں سے ان معصوم لوگوں کے لیے کبھی کیوں نہیں نکلا جن پر ایف آئی آریں کٹوانے کے لیے, جن کے گھروں کو جلانے کے لیے, جن کے املاک اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے لیے, جن کی ماں بہن بیٹوں کی زندگیوں کو اس وقت خطرہ ہے, ان کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں ان کو. اس وقت تو زبان سے نہیں نکلتا کہ توبہ ہوگی. لیکن آج آپ جو بھی کہیں, اس کی جو بھی تعویل کریں, مجھے توبہ کر لی بات ختم. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو فکر نہیں سکھائے گا, علم نہیں سکھائے گا, لیکن زمانہ سکھا دیتا ہے. یا جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کا بویا ہوا بیج ہے جس کی فصل آج آپ نے کاٹنی ہے, اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچے اور آپ کی نسلیں یہ فصل کاٹیں تو ابھی بھی وقت ہے غور کرنے کا. آگے بڑھیں اور پاکستان میں جو قوانین بن چکے ہیں, جن قوانین کا فقہ اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے ہاں توبہ کی گنجائش مانی جاتی ہے. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص پہ الزام لگاؤ اور اس کے املاک کو نظر آتش کر دو. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اس قانون پہ فقہا خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں بھائی کتنی توبہ دینی چاہیے. اگر یہ فضا بنائیں گے تو گھر تک بات آئے گی, اور جب گھر تک بات آئے گی تو محض توبہ اور وضاحتوں سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو ابھی بھی وقت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے, اپنے علماء سے دستبستہ گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. غور کریں ان تضادات کے اوپر جن میں آپ جی رہے ہیں, غور کریں اس نفاق کے اوپر. سخت لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں میں, لوگوں کے نام بھی نہیں لیتا, لیکن یہ نفاق ہے کہ اپنے بیانات میں بیٹھ کر کہیں کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے, اور آج آپ توبہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں توبہ نہ کریں آپ, اور کہیے جا کر کہ اسلام میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں جب الزام لگ جائے. ابھی تو ساری وضاحتیں ہیں اور علماء کرام تعویلات کر رہے ہیں اور اقوال نکال کے لا رہے ہیں. نہیں, اصل میں بات یہ تھی, یہ اقوال, یہ توجیحات, یہ تعویلات ان بیچارے مسلمانوں کے بارے میں تو کبھی نہیں ہوتا, اور ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں اور پاکستان کی جو شرعی تشخص ہے اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ اس ملت کے اوپر رحم کریں, کچھ اپنی نسلوں کی بقا کے بارے میں سوچیں. آج اپنے گھر پہ بات آئی ہے تو اندازہ ہوا ہے ان لوگوں کو کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس سے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جن کی تعویلات اور توجیحات کر کے توبہ کر لی گئی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں نے کی اور اس کو ٹوسٹ کر کے کیسے مقدمات درج کیے گئے. 9-10 سال سے جیلوں کی کال کوٹریوں میں پڑے, وکیل نہیں ملتے, جج نہیں فیصلہ کر سکتے. میں خود شریک ہوا ہوں دسیوں پروگرامز میں علماء کے ساتھ, بی بی سی پہ, وائس آف امریکہ پہ, پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز پہ, جہاں پر ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس پہ. انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارے قانون میں توبہ کی بھی کوئی گنجائش ہے. بھئی نہیں ہے گنجائش تو آپ آج اپنے اس بھائی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ توبہ اور رجوع کرو؟ اگر گستاخی ہو گئی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر مت کرو توبہ. تو میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں, بہت ساری چیزیں زمانہ سکھاتا ہے. زمانے کے اس سبق سے سبق لیں اور اپنے رویوں کو درست کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.